السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز خان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محمدی گروپ ود سرفراز خان۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ محمد شہاب زید صاحب۔ یہ آپ سے اس مہنگائی میں غریب کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے کے بارے میں بات کریں گے۔ اسے ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ۔ محترم دوستو، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت تمہیں اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کا کنبہ کے ساتھ جو جتنا اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ آج ہر طرف مہنگائی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ یقیناً مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے امیر کو امیر تر ہوتے مزید اس کی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے اور غریب کو غریب کے لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب ہم یا تو حکومت کی امداد کی طرف دیکھیں اور غریب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اب غریب کی مرضی ہے کہ 4 دن وہ کھانا نہ کھائے، غریب کی مرضی ہے اس کے گھر روٹی سالن مکان کی سہولت موجود ہے کہ نہیں۔ ہر انسان اس مہنگائی کی تکلیف کا شکار ہے، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں۔ میں جامعے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے علم میں ہے کچھ لوگ کہ اگر ایک گھر کے 10 کمانے والے ہیں تو صبح چائے کے لیے آدھ پاؤ دودھ وہ لوگ لیتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا ریاست مدینہ بنانے والوں کے اوپر صرف یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہی آ کر گھر گھر راشن پہنچائیں؟ اگر صرف یہی دین ہے تو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ پڑوسی کے حق کہاں گیا، رشتہ دار کا حق کہاں گیا، پاس بیٹھنے والے کا حق کہاں گیا؟ اپنی پسندیدہ چیزوں میں خرچ کرنے والے کی جو آیات بار بار مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی دین، ابتدائی دین یہی تھا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ۔ بھائی دوستو بزرگوں، غریب ہر دور میں غریب غربت کی چکی میں پستا رہا ہے، لیکن صرف اس آسرے پر غریب کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ حکومتی امداد کو منتظر رہے اور ہم حکومتی امداد میں کچھ امداد کر دیں۔ نہیں، بلکہ اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر کچھ حقوق خرچ کرنے کے بھی ڈالے ہیں۔ مال کا بھی حق رکھا ہے اور خرچ کرنے کا بھی اندازہ مقرر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات فطرہ، خرچ کرنے کے باقی جو واجبات اعمال ہیں وہ تو واجب ہے ہر ایک نے دینے، لیکن اس صدقے میں وہ طاقت نہیں جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ ایسے صدقہ کرو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ صدقہ ایسے کرو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو یقیناً آج کتنے لوگ آپ کی میری امداد کے منتظر ہیں۔ اگر میں اضافی کوئی اخراجات نہیں کر سکتا تو میں اپنے مہینے کا اخراجات بناؤں اور اس پہ دیکھوں، اس کا احتساب کروں۔ اگر میں امیر ہوں تو پھر میرے اخراجات کتنے بنتے ہیں، میں متوسط گھرانے کا ہوں پھر میرے اخراجات کتنے بنتے ہیں،
اور اگر میں کچھ غریب ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے کچھ کفایت شعاری، اعتدال پسندی اور میانہ روی سے کام لوں تو کتنے اخراجات میں اپنے بچا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپنے محلے کے غریبوں کو 2 وقت کا کھانا دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا۔ ہماری ہمدردی صرف جاگتی ہے رمضان میں، ہماری ہمدردی جاگتی ہے بقرعید کے موقع پر، ہماری ہمدردی جاگتی ہے رسم گل کے موقع پر، ہم چاول کی دیگیں چڑھاتے ہیں محفلات کے موقع پر، لیکن غریب کیا ان موقعوں کا انتظار کرے؟ اور اگر یہ موقع میسر نہیں ہوتے، کہیں رسم کل نہیں، کہیں قرآن خوانی نہیں، کہیں اگر کوئی اور موقع نہیں، ربیع الاول نہیں، تو پھر کیا غریب غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتا رہے، اور اس مجبوری میں ہم لوگ صرف اس کا تماشا دیکھتے رہیں اور صرف اپنی زبانوں سے یہ کہتے رہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور اس غریب کا ہاتھ نہ پکڑیں؟ تو یقین جانیں شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کل اللہ رب العزت شکوہ کریں گے، اور اللہ انسان سے پوچھیں گے کہ اے انسان، میں کل بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اور بندہ بھی اپنی حالت میں اللہ رب العزت سے سوال کرے گا کہ یا اللہ، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے محتاج اور کھانے کی محتاج ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو کھانا کھلاتا تو ایسا سمجھتا کہ گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ میرے ذہن میں ایک حدیث شریف کا مفہوم آ رہا ہے کہ انسان جب کسی کو صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھ پر آتا ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ آج پیشہ ور فقیر، پیشہ ور بھکاری، ہر دروازے کی دستک دے کر کچھ نہ کچھ حاصل کرنے والے وہ لوگ، تو وہ صبح شام کو بہت اچھا کھا رہے ہیں، لیکن وہ سفید پوش لوگ جو کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جن کے بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، جو سال میں ایک بار بھی اچھا لباس پہننے کے لیے ترستے رہتے ہیں، جن کے گھر کے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے ان کو 3 بار 4 بار لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، جن کے گھر، ہمارے گھر متوسط لوگوں کے گھر ابھی گندم کا موسم آنے والا ہے، چاولوں کا موسم آنے والا ہے، اجناس کا موسم آنے والا ہے، ایک ڈش تیار ہوئی ہوتی ہے تو ہم 10 ڈشیں تیار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی زندگی دیکھیں اور اپنے نبی کی سخاوت دیکھیں اور اپنے نبی کی، اپنے غریب امتی کے بارے میں وہ ارشادات پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا پڑوسی بھوک کی حالت کے اندر ہے تو کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکتا، تو کم از کم اپنے سالن کے اندر پانی زیادہ کر دے اور اس پانی کے ساتھ اپنے غریب پڑوسی کی امداد کر دے، اس پر بھی اللہ تیرے سے خوش ہوگے۔ میں اپنے گھر کے اندر 4 دن فروٹ لے کر آتا ہوں تو 1 دن کم کر کے 3 دن اپنے گھر فروٹ لے کر آؤں اور 1 دن اچھا فروٹ اپنے کسی محلے کے غریب بچوں کو دے کر دے دوں۔ میرے بچے 4 یونیفارم اگر اکٹھے اسکول میں لے کر جا رہے ہیں تو 1 یونیفارم کم کر کے اپنے کسی غریب بچے کا ہاتھ پکڑ لوں۔ شاعر نے کہا تھا، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو نام زندگی کا، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو نام زندگی کا، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یقین جانیے ہم اور آپ لوگ صرف تھوڑی سی میانہ روی اور اعتدال اختیار کریں اور اپنے محلے کی لسٹیں بنائیں اور اپنے محلے میں وہ سفید پوش لوگ دیکھیں اور اس مہنگائی کے دور میں صرف ایک پوائنٹ اٹھائیں کہ ہم نے ان کا روٹی، ان کا گھی، ان کی چینی اور ان کی اشیاء ضروریہ پوری کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے گھر برکت کتنی دیتا ہے۔ پیسے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جتنا دو گے اس سے ڈبل واپس آئے گا اور کسی غریب کی مدد میں لگ جائے گا۔ ہمارے ہاں تو وہ خراب ہوئی روٹیوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھی جاتی ہے تاکہ ان کو بھی ہم اچھے پیسے، اچھے داموں فروخت کر کے اس کا پیسہ لے کر وہ بھی پھر اپنے گھر رکھیں۔ تو حضرات محترم، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انسان اپنا پیسہ ان غریب بچوں پر لگائے، ان غریب عورتوں پر لگائے۔ ضروری نہیں کہ آپ پیشہ ور بکاریوں کو دیں، آپ مساجد میں ہی لگائیں۔ اب میرے سامنے جامعہ کی کتنی مساجد ہیں کہ جن کے پاس
अच्छा खासा फंड पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग मस्जिद में चंदा देते हुए बड़े खुश होते हैं। होना चाहिए, अल्लाह का घर है। मदरसे में चंदा देते हुए खुश होना चाहिए, वहाँ पर भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ज़कात, आपके सदक़ात वाजिबा और आपकी इमदाद के सही मुस्तहिक वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो मस्जिद में हाथ फैलाकर मांग नहीं सकते, जो मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करवा के अपने बच्चे का खाना इस वजह से पूरा कर रहे हैं ताकि मदरसे में खाना फ्री होता है। उन लोगों के घर खाना किसने देना है? मेरे अगर एक रोटी खाने पर, अगर मेरी एक रोटी खाने पर मेरा पड़ोसी अगर खुश हो जाए और उसके अशियाई ज़रूरियाँ पूरी हो जाएं, यकीन जाने आप अपने महल्ले के अंदर इतने लोग मिलेंगे कि आप कहेंगे कि वाक़अतन मेरी मियाना रवि से इसके घर रोटी पूरी हो रही है, इसके घर सालन पूरा हो रहा है। मैं तो अपने घर 4 डिशें बनाकर बैठ जाता हूँ और तसव्वुर ये कर रहा होता हूँ कि मेरा पड़ोसी भी ऐसे ही। तो मेरे भाइयों, मेरा इस वीडियो का पैगाम ये है कि इंसान थोड़ा सा आसपास अपने सफ़ेद पोश लोगों पर नज़र डाले, औरतों पर, बच्चों पर, और उनके कितने बीमार ऐसे हैं कि जो अच्छी दवाई नहीं ले सकते, वो आपके पैसों के मुंतज़िर हैं। आप खुद जाएं, अपने हाथों से पैसा दें, फिर देखें कितनी परेशानियां ऐसी हैं जो आपकी दुआएं मांगने से पूरी ख़त्म नहीं हो सकती, तहज्जुद पढ़ के ख़त्म नहीं हो सकती। दुआ करवाना और बात है, लेकिन किसी की गरीब की मदद करवा के, मुझे कितने डॉक्टर ऐसे मिलते हैं कि मुफ्ती साहब हम दुआ करवा के थक गए, सदके कर के थक गए, लेकिन हमें फाका नहीं हुआ। लेकिन किसी मजबूर की मदद करने पर अल्लाह ने जो हमें नवाजा है उसका इंसान तसव्वुर बयान नहीं कर सकता। इस वजह से इस हदीस को ज़हन में रखें, कल अल्लाह शिकवा करेंगे कि ऐ इंसान मैं भूखा था और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। आज कितने लोग ऐसे हैं उनको खाना खिलाकर हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं और इस महंगाई में उस गरीब की हालत को बेहतर कर सकते हैं। मेरा पैगाम आप तक पहुँचा है, आपका काम है अमली तौर पर इसमें हिस्सा डालें। अल्लाह आपको मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।